سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ بسم اللہ الرحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا الجود والكرم اللهم صل على سيدنا وآله اللهم صل على سيدنا وآله وصحبه وبارك وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے ترمذی کی حدیث ہے اس کا مفہوم ایسے ہے صحابہ کرام موجود تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے بہت بڑی خوشخبری ہے امت کے لیے نصیحت ہے ظاہر ہے اس کے بعد اللہ کے نبی نے کچھ بات ارشاد فرمائی ہوگی کہ کس وجہ سے کس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا لوگوں پر وقت میں جانتا ہوں کون ہے وہ لوگ پھر فرمایا آپ نے کہ وہ لوگ ہیں جو نرم مزاج ہیں نرم طبیعت ہیں اور نرم خو ہیں عجیب عبادت بتائی اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچنے کے لیے ظاہر ہے جو جہنم سے بچے گا تو کہاں جائے گا جنت میں جائے گا نا تو دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے کہ جنت کے جانے کا راستہ بھی یہی ہے اور دوزخ سے بچنے کا راستہ بھی یہی ہے بہت بڑی عبادت ہے یہ آپ یہ دیکھیں نرم مزاج ہونا نرم طبیعت ہونا اور نرم خصلت ہو جائے خوش میں عادت جو نرم ہو جائے یہ کیسے ہے کتنے لوگ نظر آئیں گے ہمیں معاشرے میں ایسے جو اس خصوصیت کے حامل ہیں مزاج بہت گرم طبیعت بہت گرم عادات بھی بہت گرم اب تو ایسا معاملہ ہے کہ بلندی اور نچائی کا بھی معاملہ ہو گیا امیر ہونے کا اور غریب ہونے کا معاملہ بھی ہو گیا ضرورت مند ہونے کا بھی غیر ضرورت مند ہونے کا بھی معاملہ ہو گیا تو بھائی حقیقت تو یہ ہے یہ اصل عبادت ہے
پتہ چلتا ہے کہ جنت میں تو وہی جائے گا نا جس سے اللہ راضی ہوگا. تو اللہ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے جس کی طبیعت میں نرمی ہو، طبیعت میں نرمی ہو، نیچے اس کی نرم ہو جائے. یہ عادات انسان کی. کون سی عبادت ہے مجھے بتائیں؟ یہ کتنی بلند عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتے ہیں. ایک آدمی بہت ہی عبادات کرتا ہے، بہت ہی زاہد ہے، بہت ہی عابد ہے، لیکن مزاج اس کے بس ایسے ہی ہیں. ماتھے پہ شکن رکھتا ہے ہمیشہ، بات بھی بڑے تند لہجے میں کرتا ہے، تو وہ تو عبادت بیکار ہو گئی، اس کی فائدہ نہیں دیا عبادت. ہم ایسی عبادت کو عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور ظاہری عبادت کو کرنے کے لیے تو ہم ہی کہا گیا ہے نا کہ ہم کریں یہ عبادت. تو ہم نے یہ عبادت چھوڑ ہی دی ہے. یہ عبادت ہمارے نزدیک کوئی عبادت نہیں ہے، کسی آدمی کو ایسا ہو جانا. یہ کیا چیز ہے؟ انسان کی خصلت ہے، عادات ہے. تو یہ عادات کی عبادت جو ہے نا، یہ خصلت کبھی بدلتے ہی نہیں آدمی کی. یہ بھی یاد رکھیں. ایک ہی چیز سے بدل سکتی ہے اور وہ بھی خصلت ہی بدلتی ہے اس کو. اگر میری بات آپ سمجھ گئے، خصلت کو خصلت ہی بدلے گی، عادت کو عادت ہی بدلے گی، ورنہ اور چیز نہیں بدل سکتی اس کو. کوئی عبادت نہیں بدل سکتی، یاد رکھیں. جب بھی تو ہوتے ہیں عبادت کے ساتھ مزاج گرم اور ہو شروع ہو جاتے ہیں انسانوں کو. کہتے ہیں گرم چلے کر رہے، کوئی گرم وظائف کر رہا ہے تو اس کی طبیعت بہت گرم ہو گئی ہے. بلکہ بہت ورسی کہتے ہیں، بہت پہنچے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ان کی مزاج بہت گرم رہتے ہیں کہ بس ان کی باتوں میں ذرا احتیاط کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک جو تھی، یہ تینوں خصوصیات ظاہر ہے پردرجہ تم موجود تھی آپ کے اندر. کہیں بھی آپ کو کبھی کسی حالت میں بھی، آپ کسی حالت میں نہیں دیکھا کہ آپ کو مزاج میں کوئی ایسی معاملات پیش آئے ہوں، طبیعت میں سے کبھی حال ایسا ہو گیا ہو. دوسرا کچھ ہو لیکن آپ کی طبیعت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی تھی. صرف ایک صورت پر جب اللہ کی بات ہوتی تھی اس پر طبیعت اپنا چہرہ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہوتا تھا. جہاں دین کی بات ہوتی تھی، باقی دنیا کی کسی بات پر آپ نے کبھی رنج نہیں کیا. خاتون نے محبت کے ساتھ نبی پاک کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ چادر بنا کے دی، میں پیش کروں گی، آپ چادر پہنیں گے. تو آپ کو پسند بھی آئی، آپ نے قبول کی اس چادر کو. ساتھی بیٹھا تھا، بدو ٹائپ آدمی تھے، بدو بھی تو ہوتے ہیں صحابہ میں سے. کھینچ گئی، مجھے چادر مجھے دے دیں، یہ مجھے پسند آ گئی ہے. تو آپ نے اڑے بغیر اس کو عطا فرما دی، چل تو لے لے چادر. اب یہ عبادت ہم نہیں کرتے، اس کی طرف محنت نہیں ہم کرتے. حالانکہ یہ ساری عبادتوں سے افضل عبادت ہے، حقیقت ہے. ساری عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس حالت میں آ جائے جو بتائی ہے، کہ مزاج بھی نرم ہو، طبیعت بھی نرم ہو، خوب بھی اس کے نرم ہو جائے. اور ساری عبادت یہی سبق دیتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی. تو بھئی یہ خصلت ہے، عادت ہے. عادت کس طرح بدلے گی؟ اللہ نے اس کے لیے کیا طریقہ رکھا ہے؟ عادت سے بدلتی ہے. اگر اس عادت کو آپ بدلنا چاہتے ہیں تو کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھ جائیں جس کی عادت ویسی ہو جو نرم ہو. صحابہ کیسے تبدیل ہوئے؟ یہ تو وہ لوگ تھے بدو، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا. قتل کرنا معمولی بات، مار دینا معمولی بات، زندہ بچی کو گاڑ دینا معمولی بات، ظلم کرنا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا کسی قسم کا بھی. تو یہ رنگ کیسے چڑھ گیا؟ کون سی عبادت کرتے تھے، کون سے انہوں نے وظیفے کیے، کون سے انہوں نے قرآن پڑھے، کون سی انہوں نے نمازیں پڑھیں. تو عبادات تو بدل چیز بعد میں آنا شروع ہوئی ہیں ساری.
تو شراب پیتے تو بے انتہا شراب پیے جا رہے ہیں، ذات پر جو مذاق ان کے چلتے تھے، حساب، تو ایک عجیب معاشرہ تھا. زمانے کی کوئی چیز ان کو تبدیل نہیں کر سکتی تھی، کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی تھی. سبحان اللہ. وہ کیا تھی؟ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے رنگ چڑھ گیا. یہ رنگ چڑھتا ہے انسان پہ. اس عبادت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کسی ایسے انسان کے پاس جانا پڑے گا، ایسے انسان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی کہ جس کے اندر یہ آلریڈی رنگ نظر آتا ہو، نرم مزاج ہو، نرم گفتگو رکھتا ہو، نرم باتیں ہوں اس کی. تو آپ اس کے پاس بیٹھنا شروع ہو جائیں، اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جو چیز جو عادت بدل نہیں سکتی. بڑا سا غصہ آتا ہے جی، بڑا سا غصہ آتا ہے. اب غصے کا کوئی علاج نہیں ہے. کوئی وظیفہ بتائیں، لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں غصے کا. غصے کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. مزاج کو گرم نرم کرنے کوئی وظیفہ نہیں ہے. اکثر بیچارے خواتین اس چیز پہ بہت ملامت کرتی ہیں، پوچھتی ہیں جی کوئی ایسی چیز پڑھنے کے لیے بتائیں، ہمارا خامد بہت سخت ہے، بہت بدتمیزی کرتا ہے. خواتین کو بیچاروں کو بہت زیادہ اس سے شکایت ہے. ہم خاموش ہوتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں، حتیٰ کہ پھر حالات بھی بگڑ جاتے ہیں انسانوں کے، معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. تو کتنی سخت ہم نے ایک چیز کو ختم کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا بن ہی نہیں رہا دین. مجھے بتائیں کوئی دین ہوگا کہ ہم یہاں نماز پڑھیے، باہر گئے تو شور و شرابہ ہو رہا ہے، کیا جی جھگڑا ہو گیا. اور جھگڑے کوئی بات نہیں ہوگی، چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو گیا ہوگا. دیکھتے ہو. اور بڑی بات ہے اللہ کے گھر میں ہو جاتے ہیں. خانہ کعبہ میں نے دیکھا، رمضان میں دیکھا، رمضان کے آخری وقت میں دیکھا، جس وقت لوگ دعا میں مصروف ہوتے ہیں کہ بھائی آخری وقت ہے رمضان وہ روزے کا، دعا قبول، اتنے سے لوگ دعا میں مست ہوتے ہیں، بچے جھگڑ جاتے ہیں. اور بہت رنگ لال پیلا، حالانکہ کچھ بات نہیں ہوتی جگہ پہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ ہم نے اس عبادت کو حاصل کرنے کی کوشش کی نہیں. ہم اس کو عبادت سمجھتے ہی نہیں. ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. جیسے پہلے میں نے آپ کو مثال دی کہ متاثر جو ہوگا لوگ ہمارے سے، ہماری اس عادت سے ہی ہوگا. غیر مذہب کو کوئی آدمی متاثر ہوگا نا اگر، تو ہماری عادات سے ہی ہوگا. تو عادات صحیح کرنے کے لیے تو آپ کو بھی دوسری راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے انسان. اور صحبت اتنی بڑی چیز ہے، بزرگان فرماتے ہیں الحمدللہ کہ صحبت شیخ جو ہوتی ہے نا اس کی قضا ہی نہیں ہوتی. کتنی بڑی چیز ہے. یعنی ایک صحبت آپ مس کرتے ہیں اپنے شیخ کی تو اس کی قضا نہیں ہوگی، وہ چیز پلٹ نہیں آ سکتی، کیونکہ جو رحمت اس وقت اللہ نازل فرما رہے ہوں گے وہ آپ نے ضائع کر دی. وہ روز جو ملنے والا تھا وہ دوبارہ نہیں مل سکتا. تو اس لیے فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے شیخ کی صحبت ضائع نہ کریں، اس کو اس موقع گم نہ کریں. نہیں جی تو ہم پہلے کر چکے تھے، نہیں جی ہم تو بیٹھ چکے، یہ باتیں تو ہم نے سنی تھی جی، یہ چیز تو ہو گئی تھی جی پہلے. بالکل ایسا نہیں ہوتا. ہر صحبت کا رنگ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس لیے بنایا ہوتا ہے، اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح کرنا ہے. اس نے اس میں وہ چیزیں پیدا فرما دیتے ہیں، خصوصیت پیدا فرما دیتے ہیں اس کی گفتگو میں، اس کے انداز میں، اس کے دیکھنے میں، اس کی باتوں میں، اس کے علم میں. وہ رنگ ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہر آدمی جو الحمدللہ فیض لی بکر زیادہ ہی نہیں ہے، اس کو فیض کہا جاتا ہے، اس کو بلیسنگ کہہ سکتے ہیں آپ. یہ فیض ہے. لیکن شرط یہ ہو، اس میں شرط بھی ہے نا، انما الاعمال بالنیت. یہ تو فیصلہ کر دیا گیا ہے نا کہ ہر عمل کا فیصلہ نیت پر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، عند النبی، میں بندے کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو جیسے وہ مجھ سے گمان رکھے گا میں ویسے ہی پیش آتا ہوں اس کے ساتھ. جب ہم یہ سوچ کے جائیں گے، کسی سے صحبت اختیار کریں گے، کسی اللہ والے کی، کسی شیخ کی،
میرے غذائل یہ ختم ہوں، اچھے آدمی عادات پیدا ہوں میرے میں، اخلاق حمیدہ آ جائیں، اور کوئی پلان لے کے آدمی اس پر، جس طرح پلان ہوتے ہیں نا آدمی کے پاس، بھی میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ چیز حاصل کروں، میں اس لیے ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں کہ میں یہ ڈگری حاصل کر رہا ہوں کہ میں اس کے بعد یہ نوکری کروں، فلاں جاب کر رہا ہوں اس لیے کہ بھئی میں یہ کروں، ہر آدمی کا پلان ہوتا ہے. تو یہ بگ پلان ہے کہ جس وقت میں یہ پلاننگ کرے اپنی کہ میں نے اپنا انسان بننا ہے اور میں انسان بن نہیں رہا ہوں، موت قریب میرے آ رہی ہے، مرتے دیکھتا ہوں انسانوں کو میں، رسمی باتیں ہوتی ہیں لیکن حقیقی باتیں تو حساب کتاب تو اسی کے مطابق وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حدیث میں بتایا ہے کہ ان کن چیزوں کا سوال میں پوچھوں گا تم سے، جس کتنی اہم چیز جو ہے انسان کی اخلاق ہے، پوچھا جائے گا. ساری عبادتوں کو نیچا رکھا جائے گا، سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا. تو اس میں نہ ہم محنت کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو محنت کراتے ہیں، نہ ہم اس میں چلتے ہیں، نہ ہم وہ راستہ دیکھتے ہیں. بس ہلکے سے آدمی کہتے ہیں آج ہی کہاں ملتے ہیں اللہ والا، سب چور ہیں، سب ڈاکو ہیں، یہ سب فراڈ چل رہا ہے، یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اتنی بڑی لائن ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی انتظام نہ فرمائے، بیماری اور ہسپتال نہ ہو. بتائیں آپ، کرونا آیا کتنی جلدی علاج آ گیا، انجیکشن بن گئے اور پتہ نہیں ابھی تک چل رہے ہیں، زبردستی بلا کے لگائے جا رہے لوگوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہو اور وہ اس کے طبیب پیدا نہ کرے اور اس کے ساتھ نہ رکھے، وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیت ہی نہیں ہے، ہم چاہتے ہی نہیں ہے، نہیں ہے ہم اپنے اخلاق کو صحیح کریں. جب کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، آپ کوئی نماز سیکھنے تھوڑی جاتے ہیں، کوئی روزہ سیکھنے تھوڑی جاتے ہیں، وہاں تو ایک چیز اور سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم انسان بن جائیں. اللہ نے 4 قسمیں کھا کے کھایا، احسن تقویم، 4 قسمیں کھائیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ کہ تو چھوٹی چیز نہیں ہے، تو اتنی بڑی چیز ہے. اللہ نے 4 قسمیں کھا کے ہے، وہ تینی، وہ زیتونی، وہ طور سینی. دیکھیں کتنی بڑی بڑی قسمیں کھائی. احسن تقویم، اتنی صلاحیت ہے، بشیت تیری ایسی زبردست ہے. تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنے بڑے نبی کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑا ہوا ہے. جس امت کا اتنے بڑے نبی سے تعلق جوڑے، کتنی بڑی چیز ہوگی انسان. لیکن تمام اپنی خصوصیات کو ہم نے ڈبو کے رکھا ہوا ہے. ایسی ایک ہیرا ہو نا، کوئی ہیرا مٹی میں پڑا ہو، وہ مٹی میں پڑا ہے تو کچھ بھی نہیں پوچھتا، لیکن اس کو اٹھا کے اس کی مٹی کو جھاڑ دو تو اس ہیرے کی قیمت بلند ہو جاتی ہے، انسان اس کو پہچاننے لگتا ہے. یہی ہمارا حال ہے کہ ہم کسی ایسے جوہری کے پاس جائیں کہ ہمارے سے مٹی جھاڑ دے اور ہم اندر سے ہیرا بن کے نکل آئیں. اس میں وقت لگتا ہے بھائی. اس میں سب سے پہلے تو اپنی پلان ہوتی ہے آدمی کی، نہیں جی بس اتنا کافی ہے، ہو جائے گا. بھائی یہ کافی نہیں چل رہا. آنے والی دنیا میں حضرت فرماتے تھے کہ آنے والے جو معاملات ہیں بہت سخت ہیں. ہمارا اپنا ترازو بہت عجیب ہے، جو ہم نے جوڑ کے رکھی ہوئی نا چیزیں، جو ہم نے جوڑ کے رکھی ہوئی چیزیں، وہ اس سے کام چل جائے گا تو اس سے کام چل جائے گا. کام اسی سے چلے جائے گا جس سے اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے اس پہ وارننگ فرمائی. بس محنت نہ کرنی پڑے، بچ جائیں، چھوٹے اپنے کام سے لگے ہوئے، ٹھیک ہے اس کام پہ ہم کریں، اس تو بس یہ ہو گیا، فلاں بس فلاں ہو گیا، اس کو بڑھا دیا، اس کی بہت تعریفیں شروع کر دیں. باتوں نے کیا رکھا ہے؟ جو ایک چیز ہے وہ تو چیز ہے، تو تمہیں کرنی چاہیے، ورنہ موت کی تیاری ہے ہی نہیں. بڑا سیدھا حساب ہے. فکر پتہ ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اس کا راستہ دکھائیں، مجھے بچائیں. میں نے خود ایسے کیا تھا، بہت سخت پریشان ہو گیا دینا داری سے، میں اللہ سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بتاؤ. یہ سب کہتے یہ بھی چور ہیں، یہ شیخ بھی چور ہیں، ہر ایک آدمی چور کہتے تھے، ہر پیر کو برا کہتے تھے، تو مجھے کیا سب مجھے بتائے کچھ. چند ہفتے ہی نہیں گزرے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست سے ملا دیا. نیت سالہ ہوں انسان کی، اس میں فائدہ ہی ہے الحمدللہ. یہ ضروری نہیں کہ آپ بھائی وہ چیز حاصل کر لیں، لیکن ساری آپ کر رہے ہیں اس راستے میں جو بتایا گیا ہے، کوشش آپ کر رہے ہیں. 40 سال کے بعد ایک شخص کہتا ہے
40 سال پہلے میرے شیخ نے مجھے وظیفہ دیا تھا، لیکن مجھے کچھ نہیں پتا کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، لیکن اس نے دیا تھا، فائدہ ہو رہا ہے. اتنا یقین تو ہو آدمی کا بھائی، اتنا یقین تو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے، دیکھیے کون جانتا تھا ان کو. 30 سال انہوں نے تعلیم حاصل کی، بڑے بڑے جگہوں پہ گئے، 3 سال انہوں نے خوب سفر کیے، اور تصنیف و تالیف الحمدللہ. عجیب بات کرتے ہیں شیخ سعدی کہ میں شادی بنا کیسے؟ بڑے سبحان اللہ. جب فکر پیدا ہوا نا کہ اصل راستہ تو یہ میں سے کچھ نظر نہیں آ رہا، تشنگی ہے، پیاس مجھے نہیں رہی، اتنی کتابیں پڑھ لی، اتنے سفروں میں گیا، 30 سال گھوما ہر جگہ، لیکن صاف بات بنی نہیں. آخر کیا ہوا؟ خانقاہ میں پہنچنا پڑا. سبحان اللہ. صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سہروردی سلسلے کے ہیں، جس طرح قادری سلسلے عبد القادر جیلانی ہیں، حضرت خواجہ معین چشتی سلسلے کے ہیں، اور حضرت بہاؤالدین الحمدللہ نقشبند سلسلے کے ہیں. اسی طرح شہاب الدین سہروردی یہ ایک سلسلہ ہے، بہت بڑا سلسلہ ہے، جن کی بزرگ ہیں پاکستان میں ملتان کے اندر بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، شارق الدین، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں اس سلسلے میں. شہاب الدین سہروردی کہنے وہاں پہنچا تو صرف 2 نصیحتیں. اب دیکھیں آپ کتنی جلدی کرنٹ لگتا ہے. اگر انسان کے اندر مطلب وہ ہونا چیز اصل کہ میں بننا کیا چاہتا ہوں، مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور مجھے جو چیز چاہیے وہی چاہیے، میرے اندر سے غذائل ختم ہو جائیں، میں انسان بن جاؤں، وہ یہی چیز اللہ کو چاہیے. آخرت کے اندر یہی چیز ہم نے پیش کرنی ہے. اس کے بعد آئیں گی نمازیں شمازیں ساری ہماری. یاد رکھیں نمازیں شمازوں میں تو اللہ نکال دے گا ہمیں، پھر بھی نکال دے گا. عبادت میں اگر کمی چھوٹی ہوگی نا اللہ کے یہاں کام چل جائے گا، لیکن جہاں اخلاق کی بات ہوگی نا وہاں اللہ نہیں چھوڑیں گے. یہ بھی یاد رکھنا ہوگا، اخلاق کی بات پہ نہیں چھوڑیں گے، اس کا تو حساب ہو کر ہی رہے گا. جس کے ساتھ ظلم کیا اس کا بدلہ ہوگا، جس کو گالی دی اس سے معاملہ ہوگا، جس کا حق مارے اس سے معاملہ ہوگا. کہ میں نہیں کرتا، جا اس سے معافی مانگو. ہاں ٹھیک ہے، نمازوں میں آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کر دیں گے، چلو روزوں میں کچھ نیچے ہو گئے، چلو چل دے گا معاملہ اللہ کی رحمت. لیکن یہ جو اتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اس کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے. اور محنت بالکل نہیں ہے، اس کے لیے صرف کیا ہے، صحبت کی ضرورت ہے. جتنی محنت ہم یہاں کرتے ہیں نا حقیقت میں وہاں اتنی محنت نہیں ہے. وہاں تو مزے ہیں. مزہ کیا ہے؟ اچھا وہاں کی محنت کا مزہ کیا ہے؟ حالانکہ محنت بہت ہے وہاں بھی، محنت بہت ہے وہاں. وجہ اس کیا ہے کہ وہاں سب سے پہلے ایک چیز آتی ہے جو ساری محنت کو بالکل نیچے کر دیتی ہے. اس کو وہاں محنت پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں محنت کر رہا ہوں. بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ شخص. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ ہو. کیا انتظام اللہ نے رکھا ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو وہاں مجاہدات ہوتے ہیں، جو ریاضات ہوتی ہے شیخ کے پاس، اس کا تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. وہاں تو بیٹھ ہی نہیں سکتے اپنی مرضی سے. آپ شیخ کی صحبت میں بیٹھے تو آپ کو 2 جانوں بیٹھنے پر، گردن نیچی. اداب وہ سب سے بڑی چیز ادب ہے. وہاں تو بے ادب ہوا نہیں، آدمی گیا نہیں. اس کا آدمی فرماتے ہیں ایک جائے جو سمجھتے ہیں جو جیسے گندم کا ایک دانہ، اس سے چھوٹے جو ہوتی ہے نا، کہتے ایک جو سے بھی کم دانے کے برابر بھی اگر اپنے شیخ کے خلاف وسوسہ آ جائے تو اس کا فیض بند ہو جاتا ہے، اپ ٹو ہائی کلاس تک جہاں سے وہ بیعت چل رہی ہے اس کی. یہ مجاہدہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے بدتمیزی سے دیکھا کیوں، بدتمیزی سے بات کیوں، اونچا کیوں ہوا؟ یہ وہاں کی عبادت ڈفرنٹ، بڑا ہائی کلاس مقام اس میں ملتا ہے. اس میں وہ مقام ملتا ہے جو سب سے ہائی کلاس ہے، اس مجاہدات کے بعد ملتا ہے. یاد رکھیں سب سے پہلے تو اس میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ سارے ہمارے قرآن، عبادات، نماز سب وہ قبول ہو جاتے ہیں. جس کا کوئی حساب ہی نہیں قبول ہو. کہیں ریا آ رہی ہے، کہیں جھوٹ آ رہا ہے، کہیں پڑا آ رہا ہے، کہیں دنیا آ رہی ہے. بھائی چلتا ہے نا معاملہ، کیا کرے آدمی، دنیا کو غصے ہوتا ہے آدمی، تو اس کے لیے سائڈ نہیں رکھی ہے. یہ عبادات جو ساری ہماری یہ قبول ہو جاتی ہیں الحمدللہ. ساری عبادات قبول ہو جاتی ہیں. ٹوٹی پھوٹی جتنی عبادات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں،
یہ تو عبادتوں کو قبول کرا دیتی ہے سب. تو وہ کیسے اتنی مجاہدات، وہ کیسے مجھے بتائیں کہ ایک جو کے برابر خیال ہے تو ادب سے اس کو معاملہ ختم، تو اس کی احتیاط کتنی کرنی پڑتی ہے آدمی کو ساری زندگی. اور ہے بھی یہ کہ رہنا تو شیخ کے ساتھ ہے ساری زندگی، اور رہنا بھی اس مطلب کے ساتھ ہے. بولے سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. لیکن اتنی آسان کیسے بن جاتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ایک چیز پیدا فرماتے ہیں، جو چیز صحابہ میں پیدا فرمائی تھی سب سے پہلے. لائن تھوڑی چینج کر رہا ہوں. یہ صحابہ جو صاحب بنے نا، کسی عبادت سے نہیں بنے، یہ صحبت سے بنے. اور اتنی گریٹ چیز بنے کہ ان کی صحبت ایسی تھی، اتنی زبردست صحبت تھی کہ پوری دنیا کے غوث و کتب آ جائیں تو ان کی پاؤں کی مٹی کی ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ان کی شان ایسی کہ جنہوں نے ان کو دیکھ لیا، جنہوں نے صحابہ کو دیکھ لیا، وہ تابعی بن گئے. تابعی وہ تابعی بن گئے، یعنی نور در نور چڑھ گیا. اتنی بڑی صحبت، تو کتنا بڑا مجاہدہ ہوگا ان کا، کیونکہ صحبت کا مجاہدہ سب سے بڑا ہوتا ہے. تو کیا چیز پیدا کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے، جو آج بھی شیخ کے پاس پیدا ہو جاتی ہے وہ چیز. آدمی، یہ تو میرے پاس بھی ہے کہ میں جانتا ہوں 50-60 سال کا، 40 سال کے تو بچے، 50 سال کے لوگ تو میرے پاس بیٹھے ہیں جو اتنے ایسے دادا نانا پوتا بنے ہوئے، ان کو آج بھی ایسا لگتا ہے کہ پہلا دن ہی ہے مسجد کے پاس گئے. یہ میں پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. ان کو پتہ ہی نہیں، احساس نہیں ہوتا ہم نے کتنے سال شیخ کے ساتھ گزارے. اور مجھے خود احساس نہیں ہوتا کہ کتنے، میں بعض پوچھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی آئے ہیں. اور میرا ہر وقت جب ملاقات ہوتی ہے مجھے ایسی لگتا ہے پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. وہ کہاں 40-50 سال ایک ساتھ رہنا، صبح دوپہر شام. پتہ ہی ہے تو خانقاہ نظام ہمارا ختم ہوا، پہلے خانقاہیں تھیں ہماری، ہیں ابھی الحمدللہ چلتی ہیں. تو سب حضرت کا کرم تھا جو ایسا کام کیا ہے. کہتے ہیں ہو نہیں سکتا، ہو کیوں نہیں سکتا؟ بے شک شیخ یہاں نہ پہنچے الحمدللہ، حضرت تو نہیں پہنچے، لیکن فیض ایسا پہنچا کہ بالکل وہی کام ہو رہا ہے گدائی شریف والا، بالکل وہی کام ہو رہا ہے، بدل دی تقدیر. تو کیا چیز تھی اتنی بڑا مجاہدات آدمی جو کرتا ہے کہ اس میں اتنا خیال بھی آ جائے تو اس کا فیض بند ہو جاتا ہے، بالکل پورا کچھ نہیں ملتا اس کو، ختم ہو جاتا ہے. اتنا ادب ہے، اس ادب کو قائم رکھنا اتنے عرصے تک، 40-50 سال تک. وہ کیا چیز ہے جس کو قائم رکھتی ہے؟ کہ وہی چیز جو صحابہ کرام جن کو اونٹ چلانا نہیں آتا تھا، جن کے پتہ ہی نہیں تھا تہذیب کیا ہے، وہ اتنے اونچے بن گئے انسان، تو ان کا مجاہدہ کتنا بڑا ہوگا. یہ نہیں کہ صحابہ نے مجاہدہ کیے نہیں، تو ان کے پوچھ بھی نہیں سکتا. آپ صاحب سے پوچھیں، آپ جسم کے ٹکڑے کاٹے جا رہے ہیں، کاٹتے رہے، ان کہہ رہے بول اسی طرح ہم تجھے ماریں گے. بس ایک فکرہ بول دے، نعوذ باللہ نبی ان کے خلاف بول دے، کہتے ہیں جسم کے پورے ٹکڑے کر دیں. صاحب کبھی نہیں بولے گا ایک لفظ بھی اپنے نبی کے خلاف. یہ تو ایک کسی صحابی کو اٹھا کے دیکھیں، زندگی موت تو کوئی معمولی نہیں تھا ان کا، یہ تو بہت معمولی چیز تھی. کیسی زندگی گزاری انہوں نے مجھے بتایا. کوئی عیاشی کچھ نہیں، بس ایک ہی چیز تھی، نبی پاک کے پیچھے لگے ہوئے تھے. یہ مجاہدات تھے ان کے، اور یہی شیخ مجاہدہ، یہی مرید کا مجاہدہ ہوتا ہے شیخ کے پاس. ہم کرتے ہیں تب جا کے یہ ملتا ہے اخلاق، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کہ حرام ہے اس پر. بہت بڑی بات ہے یہ کہ حرام، اللہ کے نبی فرمایا گارنٹی دے رہے ہیں اس میں جہنم حرام ہے. کسی عبادت سے ملتی مجھے یہ گارنٹی؟ آپ کون سی؟ نرم مزاج ہو جائے، نرم طبیعت ہو جائے، اور نرم آزاد ہو جائے اس کی. یہ ہر بات ہے. اس لیے کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہوگا شیخ کے پاس، مجھے پتا ہے. تو کیسے گزرتا ہے 40 سال 50 سال اتنی سختی کے ساتھ، اتنی پابندی کے ساتھ کہ بے ادبی نہ ہو، فیض بھی بند نہ ہو. یہ میں ان لوگوں کی بات کروں جو سیریس لوگ ہیں، جانے بھی جنت میں جاتے ہوں، حرام دوزخ کو کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس راستے کو چنا ہے. یہ راستہ کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ اسی طرح جیسے صحابہ کرام کا آسان ہوتا ہے. کیا چیز تھی بٹوین صحابی اور نبی پاک کے جو اللہ نے پیدا کی؟ سب سے پہلی چیز جو پیدا کی وہ محبت تھی. ایک نظر پڑتی تھی، کچھ نہیں، کوئی عبادت نہیں ہوتی تھی اس، کیا وہیں غرق ہو جاتا محبت کے اندر کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. منہ سے یہی نکلتا تھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان.
حضرت نے ویسے ہی کہہ دیا تھا. تعلق کیسا ہوگا؟ ماں باپ بہن بھائی اولاد سب سے زیادہ تعلق جس سے ہوگا کس سے ہوگا؟ شیخ سے ہوگا. تو کیوں کرتے تھے وہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ وہ محبت ہر پہ غالب آ جاتی تھی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ محبت غالب آ جاتی ہے ہر چیز پر. اور یہی شیخ کا معاملہ ہے کہ جب تک اس کے اوپر شیخ سے جتنی محبت ہیں وہ سب غالب نہ آ جائیں شیخ کی. یہ بھی قربان وہ بھی قربان وہ بھی قربان بتانے کے لیے نہیں. دل کہہ رہا ہے جی میں نہیں کرتا یہ کام. شیخ کی مجلس سے میں کیسے چھوڑ دوں؟ پھر کر لیں گے یہ کام. بڑی اس کے مجاہدات بڑے عجیب ہیں. بہت جاتے ہیں جی ہم تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. وہ فائدہ ہو کیسے بھائی؟ پڑھی نہیں نماز، وہ نماز ہی نہیں پڑھی شیخ کے پاس جو نماز پڑھنی چاہیے تھی. تم ہاتھ تو پکڑ لیا لیکن دل نہیں ملایا. سبحان اللہ. ہاتھ تو پکڑا ہے لیکن دل نہیں ملا. آپ کا دل ملا ہے شیخ کے ساتھ. پھر دیکھیں محبت جب ہو جائے گی تو پھر تو ہر چیز آسان. آپ کہیں پتہ ہی کب میں گیا تھا کب آیا تھا کتنے دیر بیٹھ رہا گردن جھکائے بیٹھ رہا کوئی تھکن نہیں کچھ نہیں. کہتے پھر چلتے ہیں پھر گھوم کے پھر ادھر. سبحان اللہ. ایک مقصد حیات آ جاتا ہے. لیکن ہر وقت اس کا جو معاملہ ہے وہ عبادت سے خالی نہیں. اعلیٰ درجے کی عبادت کر رہا ہے اور خاموش عبادت ریفلیکشن. وہاں کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کوئی سوال نہیں ہو رہا. وہاں کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. نتھنگ یار. آنکھ بند ہے تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. کیا عبادت ہے. اس میں عادتیں آ رہی ہیں نرم مزاجی آ رہی ہے تبدیلیاں آ رہی ہیں سنت کی محبتیں بڑھ رہی ہیں اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. ساری عبادات اس کی قبول ہو رہی ہیں. وہ عجیب کیفیت سے گزر رہا ہے. ہر کوئی دنیا کی بیکار چیز سے نفرت ہوتی شروع جا رہی ہے اس کو. یار ٹائم ویسٹ کرنے والی چیز ہے یار. بس اتنے بولے آپ دل نہیں کرا زیادہ کمائے یار. اب تو دل نہیں کر رہا دکان کھولے دوسری دکان کھولے. خود بخود اس کے اندر ایک کیفیت پیدا کہ شروع ہو جاتی ہے کہ جو چیز اللہ کو ناگوار ہے. اور سب سے زیادہ اللہ کو ناگوار کیا چیز ہے؟ سب سے زیادہ ناگوار اللہ کو جو چیز ہے دنیا ہے. حب دنیا سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے. اگر اللہ کو یہ پسند ہوتی نا دنیا تو سارے صحابی جو تھے بہت اونچے ہوتے. دنیا نے پسند تھی. بلکہ ایک اور ہے حدیث ہے شاید کہ اللہ سبحانہ حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے آدمی کو جس سے محبت کرتا ہے اس سے دنیا سے اس کو ایسے بچاتا ہے جیسے بیمار کو پانی سے بچایا جاتا ہے. میں نے اپنے حضرت سنی ہے حدیث. اس طرح دنیا سے بچاتا ہے اس کو. بولے سبحان اللہ. دنیا سے بچنا مشکل ہے نا. دنیا کی محبت اللہ بچاتا ہے اس کو دل سے نکالتا ہے اس کو ایسے بچاتا ہے. یہ نشانی اللہ کی محبوب بندے کی. جس سے پیار کرے گا نا اس کو وہ ساری ناگوار چیزیں جو ہیں جو اللہ کو ناگوار چیزیں اس کے ذہن سے مٹنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ صحبت شیخ سے ملتے ہیں مجاہد. یہی تو ہے. اس لیے حاصل جایا جاتا ہے شیخوں مشائخ کے پاس. اور کس لیے جاتے ہیں؟ بہت مشہور ہو جائیں جی ہم یہ ہیں ہم فلاں ہیں اور بہت مجاہدہ کر. کس کا مجاہدہ؟ عادات تبدیل ہوئی ہیں. میرے حضرت بڑی پیاری بات فرمائی کہ ولایت چاہتے ہو نا ولایت اسی لیے آئے ہو میرے پاس ولایت لینے آئے ہو. ولایت تو بہت آسان ہے اور مل جائے گی تمہیں یہاں سے. کیا کہ جب تمہیں رذائل گندے اخلاق اچھے اخلاق میں بدل جائیں گے تم ولایت لیں گے. تمہیں ولی اللہ ہو تم. کتنی بڑی بات ہے. یہ تو مجاہد ہے. وہاں شیخ کے پاس بھی جا رہے ہیں غصے بھی کر رہے ہیں برے مانگ رہے ہیں. اب شیخ شادی کی بات کر رہا تھا میں. کہتے دو چیزیں شادی کہہ رہے ہیں. دیکھیں صحبت شیخ کا تذکرہ. پہلے کیا تھے کتابیں تھیں پڑھتے تھے لکھتے تھے. 30 سال تک جس نے علم حاصل کیا 30 سال پوری دنیا میں گئے پاکستان بھی گئے ہندوستان بھی گئے بڑے بڑے مشائخ کو ملے ہوئے. ملا کخ نہیں. ملا کہاں ملا تو ملا خانقاہ میں ملا جا. سب صحابہ صحبت میں گئے تو میرے شیخ فرماتے ہیں خود کہ میرے شیخ نے 2 نصیحتیں فرمائی زندگی بدل کے رکھ دی. نصیحتوں
وہاں اتنی بڑی تقریریں نہیں چلتی ہیں، چن لیا کریں باتیں. سبحان اللہ. ایسے لوگ یہاں پہ جائیں نا تو باتوں کو چن لیں، دل پہ لگتی ہے وہ بات. دیکھو بھائیو، موت بڑی سخت چیز ہے، بہت بڑا حساب کتاب ہے، بہت سختی ہیں. میرے حضرت فرماتے تھے آنے والے معاملات بہت سخت ہیں، کچھ کر لیں، کچھ کر لیں. ہم لوگ موت کی واحد تیاری میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جانا ہے. یہ ساری سبارڈینیٹ چیزیں ہیں، یہ اس کے اندر چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، ان کی قبولیت بھی اسی سے ہو جاتی ہے. ورنہ یہ منہ پہ مار دیں گے، نمازیں منہ پہ ماری جائیں گے، روزے منہ پہ ہو جائیں گے، ہزار بڑے اتنے اس کی بیماری پیچھے ہیں نا اس کی چیزیں. تو ایک نماز قبول کرانے کی ہم تو ایک نماز زندگی میں قبول نہیں پڑی ہوئی ایسی کہ جو ہم پیش کریں اللہ کے دربار میں. ایک روزہ ہمارا ایسے نہیں ہوگا، ایک تقریر ہماری ایسی نہیں ہو سکتی، ایک تلاوت ہماری ایسے نہیں ہو سکتی. وہ پڑھ سکتا ہے تلاوت، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے کوئی؟ مجھے بتائیں، جس کی اللہ نے خود تلاوت کی ہو. سبحان اللہ. کون کر سکتا ہے تلاوت قرآن کی؟ کیسے اثر رنگ کیا ہے تلاوت کا تو پتہ نہیں ہمیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو رکھا ہے، اس چیز پر اخلاق پر رکھا ہے. اخلاق کہیں سے ملتا کہاں ہے؟ اللہ والوں کے پاس. کہتے ہیں میں گیا تو 2 نصیحتیں فرمائی میرے شیخ نے، مجھے سادی بنا دیا. اور کتنا بڑا سادی بنایا اللہ، کہ میں نے اب نبی پر زیارتیں شروع کر دی کرنا. بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. کہتا میں نے یہ شعر پڑھے 3. یہ صحبت شیخ کا سر بتا رہا ہوں، وہی سادی اب یہ شعر پڑھ رہے ہیں. رات کا وقت ہے اور عشق ڈوب گیا نبی پاک میں، ڈوبے کہ کتنے بڑے شاعر ہیں. بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. کہتا اڑ گیا یہاں. اب پوری رات میری گزر گئی، اگلا شعر ہی نہیں آ رہا. ہمیں تڑپ ہوتا ہے، مجھے پتا ہے اس چیز کا کہ نعت لکھتے لکھتے نا بعض دفعہ ایک شعر اڑ جاتا ہے اور پوری رات لگ جاتی ہے اس میں. اسی میں نمازیں ہوتی ہیں، اسی میں تہجد ہوتی ہیں، اس میں تلاوت ہو رہی ہے، لیکن وہ شعر گم رہا ہوتا ہے دماغ میں. نعت ہے بھائی، نعت ہے، نبی کی تعریف ہے، وہ معمولی چیز تو نہیں. نبی کی تعریف اتنی احتیاط سے کرنا کہ راستہ ادھر بھی نہ نکل جائے ادھر بھی نہ نکل جائے. حمد لکھنا آسان ہے، میں بتا دوں آپ کو، بھی شاید بات کر رہا ہوں. حمد مجھ سے آپ جتنی چاہے لکھا لیں، لیکن نعت کے لیے قلم اٹھانا بہت مشکل کام ہے. کہ کہیں ڈاؤن بھی نہ ہو جائے معاملہ، کہیں ادھر بھی نہ مل جائے کہ کام خراب ہو جائے. تعریف بھی ہو اور مکمل تعریف ہو، اور احتیاط بھی ہو، بہت بڑی احتیاط ہو. تو یہ اس میں صرف ایک ہی چیز، اللہ کا فضل ہو تبھی کام بنتا ہے نعت میں. یہ میں اپنے پرسنل آپ کو بتا رہا ہوں بات. تو چوتھا فکر ہی نہیں آ رہا ان کو. بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. رات کا 3 پہر بھی گزریا، شادی تڑپنے لگے. وہی یہ شادی ہے، دیکھیں آپ 2 نصیحتوں کے بعد یہ بنا شادی شیخ کے پاس جانے کے بعد. جیسے میں نے دیکھا تو نور ہی نور ہو گیا میرا کمرہ، نبی تشریف لے آئے. کیا بات ہے، شادی کیوں پریشان ہے تو؟ یا رسول اللہ پتہ وہ دیوانے ہو گئے نا پہلے تو. لیکن یہ یاد رکھیں جب دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے تو حوصلہ پہلے دیا جاتا ہے. بتا دوں جب زیارت ہوتی ہے نبی پاک سن کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی کرائے آپ کو بھی کرائے. سنا ہے ہم نے بزرگوں سے باتیں جو سنی میں بتا رہا ہوں کہ جب زیارت ہوتی ہے نبی پاک کی تو پہلے اس کو حوصلہ دے دیا جاتا ہے کہ اتنا حوصلہ آ جائے اس میں کہ برداشت کر سکے زیارت کو. یہ یاد رکھیں، اسی مقام پہ دیا جاتا ہے جس مقام کا آدمی ہوتا ہے. نارمل رکھا جاتا ہے انسان کو، نہ تو اللہ اکبر نبی پاک کی زیارت ہو رہی ہو اور دیکھ رہا ہو، گفتگو کر رہا ہو. مزہ آ رہا ہے بات نہیں ہے. سوچ رہا ہوں کیا بات کروں جا کے، یہ بات نکل آئی آج. بھائی شیخ صاحب نے جب یہ کہتے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہ یا رسول اللہ اگلا شعر لگ ہی نہیں رہا، پڑھنا مجھے سنا تھا ایک دفعہ. اب سنیں نبی پاک قسم تشریف رکھتے ہو اور وہ فرمائے کہ مجھے بتا جو تیری بہترین نعت ہے تو مجھے خود سنا. کیا حال ہوگا اس آدمی کا مجھے بتایا. اور پھر وہ نعت پڑھے نبی پاک کے سامنے
اور نبی پاک سنے اس نعت کو تو وہ یہ پہلے حوصلہ دیا جاتا ہے اس بات کا اس دنیا کے اندر. وہ لہ لہ کے وہ نعت پڑھتے ہیں. پڑھا بلغ اللہ بکمالہ کشفت جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پھر آگے آگے کہنا پھر آگے یہ کیا کروں صلو علیہ وآلہ کہتے رہے. کیا فکرہ بنایا آپ دیکھیں اس کا. یہ شیخ سعدی ہیں جناب. کیسے بنے کہتے ہیں اپنے شیخ کے پاس کیا تو 2 نصیحتیں فرمائی بس. یہ کافی تھی میرے لیے 2 نصیحتیں, زندگی بدل دیتی ہے. آج میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے کہ اس کے بعد گنجائش ہے کسی چیز کی نہیں بتائیں. راستہ بھی بتا دیا, طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے, اب کرنا کس نے ہے؟ کرنا کیا یہ کرنا ساتھ والے نے, میں نے نہیں کرنا. آج یہ مجھ پہ جم جائیں کہ ہم نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے کہ میری طبیعت بھی نرم ہو جائے, میرے مزاج بھی نرم ہو جائے, میری عادات نرم ہو جائیں, ہر آدمی مجھ سے فائدہ اٹھانے لگے, چھوٹے سے بچے سے لے کے بڑے تک, کبھی میرے میں ایسی چیز نہ آئے. تو کیا ملے گا؟ جنت کی گارنٹی. حرام کرنے کی گارنٹی دی جا رہی ہے اس کو. آگ جہنم کی آگ کو حرام کریں اللہ کے نبی, اور جنت کھلتی نظر آ رہی ہے اس پر. تو اور کیا چاہیے؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں, روزے کیوں رکھتے ہیں, دعوتیں کیوں کرتے ہیں, حج کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہی مقصد ہے تو یہ راستہ بتایا جا رہا ہے. تو کہاں سے ملے گا؟ میں نے آپ کو بتا دیا. کسی اللہ والوں کو تلاش کریں اور اس نیت سے جائیں جس نیت سے شادی کیے تھے, کھل جاتے ہیں راستے. 2 نصیحتیں کام آ گئی. صرف 2 نصیحتیں مجھے کی, اسی نصیحت کو میں آ گیا اور میں شادی بن گیا. پہلی نصیحت فرمائی. دیکھیں اب کتنا بڑا علاج بتایا شیخ نے. شادی اپنی اچھائیوں کو نہ دیکھنا, اپنی اچھائی کو نہ دیکھ, اور لوگوں کی برائی بھی نہ دیکھ. سبحان اللہ. اپنی اچھائیوں کو نہ دیکھ بلکہ کیا کر, اپنی برائیوں کو دیکھ. میں یہ ہوں, میں ہوں. شیشہ کیا بتاتا ہے؟ ہر وقت نفس کا شیشہ ہمیں چمکاتا رہتا ہے. تو بڑا خوبصورت ہے, تو بڑا. ایک چھوٹی بچی کھڑی شیشے کے سامنے, تم تو بہت حسین ہو. کیا بات, بچی کہہ رہی ہے شیشے کے سامنے, شیشہ سے کروا رہے ہیں. ہم وہ بچوں سے بھی گئے ہوئے ہیں. تو بڑا عالم ہے, تو یار کمال ہے تیری تقیری کی. کیا بات ہے, لوگوں کو یار پاگل کر دیا آج تو. وہ معاملے ہوئے یار بہت. وہ تو بہت تیرا تو قرآن کی تلاوت سن کے لوگ یہ ہے. تو بڑا بزرگ ہے یار, بہت تیرے بڑے مرید ہیں, تو پہنچا ہے یار. شیشہ بتاتا ہے نفس کا شیشہ اس کا. تو شیخ سعدی نے کیا کہا, کبھی اپنی خوبیوں اچھائیوں کی طرف نہ دیکھنا, اپنی برائیوں کی طرف دیکھنا. وہ شیشہ بنا اپنے نفس کا کہ تجھے کنٹرول کرے. بھائی تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ شرم کر. تیری نیت یہ تھی, تیرا معاملہ ایسا تھا, تو یہ کرنے گیا تھا, تو فلاں یہ تھا. برائی اس کو ہمیشہ نظر آئے اپنے. سبحان اللہ. حدیث ہے نا کہ میں ہمیشہ اپنی نظر میں کمتر ہی نظر آؤں. جب وہ کمتر نظر آتا ہے ساری دنیا کی نظر میں بڑا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا حدیث. اللہ صبور و شکور فی عین صغیرہ و فی الناس کبیرہ. یہی ہے نا حدیث. کیا بات ہے کہ جب یہ خصلت انسان میں ہے کہ اب کیا خصلت بتائی, اب پریکٹیکلی بتایا کہ کبھی بھی اپنی خوبیوں کو نہ دیکھنا بلکہ اپنی برائیوں کی طرف نظر رکھنا. اور فرمایا کہ دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنا, برائیوں کو نہ دیکھنا. سبحان اللہ. ان میں تمہیں اچھائی نظر آئے, گندے سے گندا آدمی میں اس کی اچھائی نظر آئے, اس کی برائی کی طرف نظر مت ڈالنا. کیوں؟ اس کی نیکی کی طرف نظر آؤ. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک نیکی بھی اگر ہوگی اور وہ اللہ نے قبول کی ہو تو وہ تو جنت میں چلا جائے گا. تجھے کیا پتہ اس کے بارے میں؟ نہیں جی وہ تو اب ہمارا کیا کام ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, تلاوتیں بھی ہیں, اور سارا کچھ بزرگ بھی ہیں, اور سب کچھ چل رہا ہے ہمارا معاملہ, بڑے پہنچے ہوئے. کام کیا کرتے ہیں؟ عیب نکالتے دیکھیں, اپنے آپ کو اونچا کرتے دیکھیں. ہاں جی فلاں وہ تو ایسی ہے, جو چھوڑے ان کا آدمی کیا بات نہیں, کوئی جچتا ہی نہیں ہماری نظر کے اندر.
اب ذرا اپنے گرما منہ ڈال کے دیکھیں، یہی ایک چیز اس نے کنٹرول کرائی شیخ نے اس کو، تو شادی بن گئے. ان کی نعتوں کی تصحیح کون کرنے لگے؟ خود امام الانبیاء کرنے لگے. بوستان سادی، گستان سادی، بتائیں کتنی بڑی چیز ہے. ایک دفعہ ہاں ایک واقعہ چھوٹا سا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ، بزرگ کی باتیں چل رہی ہیں نا. امام امیر خسرو تھے نا ان کے خاص آدمی، فارسی میں کلام کرتے تھے، بڑا زبردست کلام لکھتے تھے. اللہ والے تھے، اونچے پہنچے تھے. تو انہوں نے کہا خسرو جاؤ کوئی لکھ کے لاؤ ہمارے لیے کلام، ہمارے لیے. ساری رات لگائے کلام لکھا. تو ان کے دن میں آیا کہ دیکھا انہوں نے گستان کیا لکھی ہوگی سادی نے، جو میں لکھے ہیں اپنے شیخ کے لیے کیا ہے. یہ بات اس دل میں آئی ان کی بات. تو اس کی مقام جو تھا گستان سادی کا، جو انہوں نے جو لکھے تھے، وہ تو بڑا اونچا مقام تھا نا. جیسے انہوں نے یہ بات کہی، واپس آئے تو غنودگی سی ایک دم آنکھ لگی. کیا دیکھتے ہیں؟ نبی پاک تشریف رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں گلستان سادی لے کر آؤ، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، خود پڑھنا چاہتے ہیں اس کو. تائید کر دی کہ یہ کیا مقابلہ کر رہے تم اس کا، تو میں پڑھتا ہوں اس کو. اتنی خوبصورت ہے. کیوں کہ اس شیخ سادی نے وقت ضائع نہیں کیا، صحبت شیخ ضائع نہیں کی. اس نے کچھ چنا، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. اس نے کبھی پھر اپنے خوبیوں کو دیکھنا نہیں، اپنی خوبیوں کو اس نے ختم کرنا شروع کیا. کتنی بڑی، یعنی آپ سوچیں، آپ نصیحت کو قبول کیا سادی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ ہے عبادت. انسان کو دیکھیں کہ اب ساری عبادتیں کہتے ہیں قبول ہو گئی میری اس وجہ سے کہ میں نے اصل لائن کو پکڑ لیا، اخلاق کو پکڑ لیا، جو چیز اللہ کو پسند تھی. آپ دیکھیں اس میں کتنی بڑی بات ہے. 2 باتیں کی ہیں اس کے شیخ نے، جس کو میں ساری زندگی بس اسی لیے میرے لیے کافی تھا کہ اپنی خوبیوں پہ نظر مت کرو، اپنی برائی پہ نظر کرو، اور دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر کرو، برائیوں پہ نظر نہ کرو. تو کیا بن جاتا ہے انسان؟ سب سے بڑا جو مرض ہے جس کے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اگر رائی کے برابر اس کے اندر ہوگی وہ چیز کہ وہ جنت کی خوشبو بھی حاصل کرے گا. حدیث ہے، رائی کے برابر بھی اگر وہ چیز اس میں ہوگی تو جنت کی خوشبو حاصل کر سکے، جبکہ خوشبو اس کو جنت کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی، اتنا دور ہوگا وہ جنت سے. اگر اس میں وہ چیز موجود ہوگی، چاہے کتنی عبادت اس نے کی ہوں، عبادت کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوگی. وہ کیا چیز ہے؟ کبر. پہلا نصیحت جو کی نا، وہ کبر کو ختم کر دیتی ہے انسان کو. جب انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا، تو کبر کہاں باقی رہتا ہے؟ جب کہتے ہیں میرے خوبی کوئی نہیں ہے، یہ بہت اللہ کا فضل ہی، ویسے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں ہے میں نے کیا کیا ہے کام، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں ہے میں نے کیا، اتنی چیز میرے میں کیا ہے. مجھے تو نچلی بن جاتی ہے انسان کی. صحبت میں بیٹھ کے اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے وہ رنگ چڑھ جاتا ہے اس کو تکتے ہوئے، میرے پاس ہے کچھ نہیں، میں نے کیا کرنا تھا، کہاں گیا کہ کتنی بڑے گناہ سے بچ جاتا ہے آدمی اس چیز سے، کبر سے. اب کون گارنٹی دے گا ہمیں کبر نہیں ہے؟ اور حکم یہ ہے کہ رائے کے برابر کبر بھی لے کے کوئی آئے گا آدمی. اب یہ سب تیاری ہے بھائی، مشکل نہیں ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے. میں نے بتایا نا بہت آسان ہے، مجاہدہ بہت بڑا ہے. اللہ نے آسان کر دیا کہ تو جا کسی میرے دوست سے محبت کر لے. محبت شرط ہے، یاد رکھیں. اگر اس سے محبت نہیں ہے آپ کو، وہاں ملنا کچھ نہیں بھی. کوئی صحابی نہ بنتا اگر نبی سے محبت نہ ہوتی ہے. بتا دوں آپ کو، سارے صحابی جو بنے ایک ہی چیز سے بنے، ایک ہی عبادت سے. وہ کون سی عبادت ہے؟ محبت. شیخ کے ساتھ آپ کو، اگر شیخ کے پاس جانے کے بعد اگر یہ معاملہ ہے کہ محبت موجود ہے آپ میں، تو پھر تو اس کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا. پھر تو میری بات بھی یاد رکھنا، کبھی آپ شیشہ دیکھ رہے گے تو آپ کو اپنا شیخ نظر آئے گا شیشے میں، اپنا چہرہ غائب ہو جائے گا. آپ چہرہ غائب ہو جاتا ہے آدمی کا. وہ دیکھیں ہاں امامہ پہنا حضرت جیسے وہ لگا، بالکل اس کا سٹائل وہ بن جاتا ہے انسان کا. خود محسوس کرنے لگتا ہے میں تو وہ ہوں، لوگ محسوس کرنے لگتے ہیں. فنا ہو جاتا ہے اس کے اندر. کیا چیز فنا کرتی ہے؟ محبت. بنا محبت تو کام نہیں چلتا ہے میرے بھائی.
یہ یاد رکھیں. اب محبت کیا ہوتی ہے؟ ہر چیز سے جو بتایا اللہ نے، ماں باپ بہن بھائی سب سے عروج پہ نکل جاتی ہے اس کی محبت، کاٹ جاتی ہے. سب کی جدائی برداشت کر سکتا ہے، شیخ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. سبحان اللہ. حضرت کب آتی ہے؟ جب انسان کی نیت ہو کہ میں نے موت کی تیاری کرنی ہے. بتوق اللہ حدث میں ہر قرآن میں کتنی جگہ تقوی کی بات آئی ہے. دونوں مجھ سے تقوت اللہ کتنی جگہ آئی ہے. یہ نصیحت جو فرمائی حضرت صاحب الدین رحمۃ اللہ نے اپنے مرید کو، اس میں سب سیکنڈ چیز جو پیدا ہوتی ہے تقوی نکلتا ہے اور خوف خدا پیدا ہوتا ہے. اس میں خوف خدا پیدا ہو گیا آپ کو، جس کو آپ اپنے کم تر سمجھ رہے ہیں آپ کو، تب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل اتنا خوف ہو گیا کہ آپ قدم قدم پہ بچیں گے، اپنے قدم قدم پہ بچیں گے آپ. کیا میں نے تو کچھ ہے ہی نہیں، میں یہاں کچھ کروں، مارا گیا. جب اتنا خوف ہو جائے گا اس کے اندر، دو چیزیں آ جائیں گی اس میں، یہ دو صفت پیدا ہو جائیں انسان کے اندر. نفس کے شیشے کے اندر کچھ اور نظر آنا شروع ہو جائے. بات مشکل تو نہیں میری تھی، مشکل تو نہیں تھی باتیں، یہ آسان تھی، سمجھ آ رہی تھی؟ نہیں ہے؟ ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں ان کو سمجھ آئی ہیں. ماشاء اللہ. میں بولے جاؤں گا تو یہ نہ سمجھنا کچھ تصوف کی باتیں ہیں تھوڑی بہت جو ذہن میں آ رہی ہیں میرے، اتنی سنی اتنے عرصے کی لوگوں کو سنی باتیں تو پھر نکلتی تو ایسی نکل جاتی ہیں. کمال ہے، مجموعہ خوب ہے. کتنے بڑے بڑے مشائخ کی باتیں آپ کتنی آسانی سے سن رہے ہیں. یہ بھی تو بڑی کرامت ہے بھائیو. کتنی آسانی سے کہ انگلینڈ میں کسی ایسے بچوں کو جو زبان بھی نہ جانتے ہو، جو بیچارے کچھ بھی نہ پتا ہو، سب سے زیادہ سبحان اللہ وہی کہہ رہا ہے. جس کو بیچارے کو نہ زبان آتی ہے نہ پتا ہو، اپنی زبان گجراتی بھی نہیں جانتا، وہ سوائے انگلش کچھ پتا نہیں، اردو سن کے سب سے بڑی آواز سبحان اس کی نکلتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں رابطہ شیخ محبت، اس کا نام ہے. کیونکہ سینی گزٹ ہے، یہ سینے سے نکلتا ہے آدمی کو. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کبھی محبت کر کے دیکھیں آپ اللہ کے لیے، کتنا بڑا رتبہ دیا اللہ تعالیٰ نے. جو اللہ سے لیے محبت کریں گے، اللہ کے لیے بغض رکھیں گے، ان کا رتبہ کتنا بڑا اللہ نے بتایا حدیث کے اندر، بتایا آپ کو. یہی تو محبت ہے. شیخ کے پاس جا رہا ہے، یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں اندر سے کیسے گند نکلے گا، کبر میرا کیسے نکلے گا. واقعی بہت بڑی بات ہے. یار شیخ کے پاس تو سنا ہو تو اس طرح بیٹھنا پڑتا ہے، وہ تو یہ ہو جاتا ہے، یا بالکل عجیب بات ہے. سب کچھ ایسے ہے. جب آپ جائیں تو ایک چیز کر لیں، بس محبت کر لیں اس سے، سب بت گر جاتے ہیں ایک دم. اتنا مزہ ہے جی، پھر مزے آنے شروع ہو جاتے ہیں اس میں. وہ باتیں بن جاتی ہیں، یادیں بن جاتی ہیں. آدمی یار کیسے بیٹھتے تھے، لطف آتا ہے یار، کیا لطف آتا تھا، کیا گھنٹوں گھنٹوں 6 گھنٹے بیٹھنے کے بھی ریکارڈ ہو گئے تھے. کوئی پاگل تو آدمی، مجھے پتا کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ 300 میل پیدل چل کے آدمی اپنے شیخ سے ملنے جا رہا ہے اور مل کے پھر واپس آ رہا ہے دوسرے دن، 300 میل پیدل چل کے واپس آ رہا ہے. کھانے کو راستے میں پیسہ نہیں، کچھ نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ سوائے محبت کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اتنی محبت چاہیے تب جا کے کفر کے بت جو ہے نا ہمارے اندر گھسے ہوئے، نفس کے بت، نفس پیسے نہیں مرتا ہے بھائیو. نفس بہت بڑا بت ہے جس کو ہم پوجتے ہیں. اصل شرک وہ نہیں ہے، شرک تو اندر ہمارے ہوتا ہے جو ہم پوچھتے ہیں. شرک اصل شرک یہ ہے، وہ ہم سے کرواتا ہے سارے کام. تو اس کو گرانا کوئی معمولی بات ہے؟ اس کے لیے اتنی محبت چاہیے کہ آدمی اتنے فنا ہو جاتا ہے محبت میں، ہر چیز سہل ہو جاتی ہے اس کے لیے. سمندر پار کرنا، دریا پار کرنا، بھوک کی جا کے ملنا، ہر چیز اختیار کرنا. 2 بجے جائیں 3، یعنی اس کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں معاملہ. یہاں تو گرنے لگتے ہیں، یہ کیا تو بڑا مشکل ہو جائے، ہم نے تو یہ کیا تھا، یہ ہم کیسے ہوں گے. حال ہی پیدا. مجاہدات اسی کا نام ہے دوستو، اسی کا نام مجاہدہ. وجاہدوا فینا لربہم سبحانہ. اس مجاہدے کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ بولے. تو مجاہدہ کر. کون سا؟ جا کسی شیخ کے پاس بیٹھنا سیکھ جا، راستہ میں کھول دوں گا تیرے لیے. رمان حسین یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کرتا، فکر نہ کرنا، میں تیرے ساتھ ہوں گا، تیری حفاظت کرتا رہوں گا. میں ان اللہ مع المحسنین، میں قدر کرتا ہوں ایسے آدموں کی. میں ہر جگہ سے تجھے نکالتا چلتا ہوں، قدم تو اٹھا آسان میں کر دوں گا تیرے لیے. ان اللہ مع المحسنین، لا محسن شرطی اللہ نے کہا ہے. لا علماء جانتے
नमोस्नी का लामोस्नी शतिया, मैं रब हूँ, मैं जानता हूँ जिस काम पे तुझे लगाऊंगा ना, फिर आसान भी करूँगा तेरे लिए, तुझे मजा भी आएगा उसमें और रास्ते भी खोलते चला जाऊंगा अपनी मार्फत के। अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। चलें दरूद पढ़ें और जिक्र करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन, ताहा यासीन वल हबीब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वसल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ज़ुल्मना व हज़लना व जद्दना व ख़तअना व अमदना कुल्ला ज़ालिका इंदना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान वअदख़िलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका या क़ादियल हाजात इक़्ता हाजातिना या दाफ़िअल बलिय्यात इत्फ़ा बलिय्यातिना या शाफ़िअल अमराद इश्फ़ा मुरादिना। अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बसरी। एक वालिदा ने छोटी बच्ची है, सख्त बीमार है, हॉस्पिटल में है, ऑक्सीजन लगी हुई है, दुआ फरमा दे अल्लाह पाक उसको सेहत कामिल आजिज़ फरमाए, अल्लाह ताला उसकी माँ की आँखों को ठंडक कर दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूरे अर्शिही ज़ीनत फ़र्शिही व आलिही अस्हाबिही अज़वाजिही ज़ुर्रिय्यतिही अहले बैतिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।